بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع بیانات جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ابھی پہنچنے میں ایک رات کا سفر باقی تھا کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی، بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم تو سونے لگے ہیں، تم ہماری فجر کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا، لیکن مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے، پھر فجر کی نماز قضا پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے۔ سب سے بہترین کام وہ ہیں جو عظیمت اور پختگی والے ہوں، جن کا کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے، اور سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، اور بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، اور جو مال کم ہو اور انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو، وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ اور اللہ سے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے، اور سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ اور کچھ لوگ ہر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے، اور سب سے بہترین مالداری دل کا غنا ہے، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ جو باتیں دل میں جمتی ہیں ان میں سب سے بہترین یقین ہے۔ اسلام میں شک کرنا کفر ہے، مردہ پر واویلا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا جہنم کے ڈھیر میں سے ہے، اور جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں گے۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے، اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتوں کو ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی ہے، اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا ہے۔ آخر کار تم میں سے ہر آدمی 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا، اور اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ سب سے بری روایتیں وہ ہیں جو جھوٹی ہوں، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے، اور مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا احترام ضروری ہے۔ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے، مثلا کہتا ہے اللہ کی قسم فلا جہنم میں ضرور داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ہونا ضرور ثابت کر دیں گے، اور جس غلط بات کے ہونے کی قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے۔ جو دوسروں سے درگزر کرے گا اللہ اسے درگزر فرمائیں گے، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے، جو اپنا غصہ دبائے گا اللہ اسے اجر دیں گے، جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے بدلہ دیں گے، جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے کہ یہ عمل اخلاص سے نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت عیاض بن حمار مشاجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بیان میں ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے
کہ آج میرے رب نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اور آپ لوگ اسے نہیں جانتے ہو، اس میں سے میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے وہ سارا ان کے لیے حلال ہے، لہذا کفار عرب نے سائبہ، وسیلہ، بحیرہ وغیرہ نام رکھ کر جو کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں ہوا بلکہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک صاف دین اسلام پر پیدا کیا ہے، پھر شیطانوں نے آ کر انہیں دین اسلام سے گمراہ کر دیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا وہ ان پر حرام کر دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کریں جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر میری بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں پر نظر ڈالی تو تمام عرب و عجم کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آیا، کیونکہ سب کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو اپنے سچے دین پر قائم تھے اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ میری منشا پر چلتے ہیں یا نہیں، اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کا امتحان لوں کہ وہ آپ کی دعوت کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا، اس کی لکھائی مٹنے والی نہیں، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ رہے گی، آپ کو بھولے گی نہیں، اور آپ اسے سوتے اور جاگتے پڑھا کریں گے، یعنی دونوں حالتوں میں آپ کو پکا یاد رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں، یعنی انہیں اللہ کی دعوت دوں، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا، دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، پھر تو میرا سر کچل دیں گے اور روٹی کی طرح چپٹا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ انہیں مکہ سے ایسے نکالیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، آپ ان سے جنگ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ان پر خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے، آپ ان کی طرف ایک لشکر بھیجیں، ہم مجھ جیسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ اپنے فرما برداروں کو لے کر نافرمانوں سے جنگ کریں۔ اور جنتی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عادل بادشاہ جسے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی خوب توفیق ملی ہو اور وہ خوب صدقہ کرنے والا ہو، دوسرا وہ آدمی جو رحم کرنے والا ہو اور ہر رشتہ دار بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں نرم دل ہو، تیسرے وہ آدمی جو پاک دامن، فقیر، عیالدار اور فقیری کے باوجود دوسروں پر صدقہ کرنے والا ہو۔ دوزخی لوگ 5 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کمزور آدمی جس میں عقل بالکل نہ ہو، ہر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہو، دوسرے وہ لوگ جو تم لوگوں میں دوسروں کے پیچھے چلنے والے اور ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، اور بدکاری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ان میں نہ اہل و عیال کی طلب ہے اور نہ مال کی، تیسرے وہ خیانت کرنے والا جس میں لالچ اتنی زیادہ ہو کہ وہ چھپ نہ سکے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خیانت کرے، چوتھے وہ آدمی جس کا صبح شام ہر وقت یہی کام ہے کہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ دیتا رہے، اور پانچویں آدمی کی خرابیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی، جھوٹ، بد اخلاقی اور بدگوئی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور قیامت قائم ہونے تک پیش آنے والی ہر اس اہم دینی چیز کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ جس نے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی اسے تو یاد رہیں، اور جس نے انہیں بھلا دیا اسے بھول گئیں۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اما بعد، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، بڑی مزیدار اور اچھی لگتی ہے، بہت خوشنما نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر اور دنیا دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اچھے یا برے، یعنی دنیا کے اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور تم لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس لیے دنیا کے فتنے سے بچو، بقدر ضرورت حاصل کرو، اور ضرورت سے زیادہ آ جائے تو اسے دوسروں پر خرچ کر دو، اور عورتوں کے فتنے سے بچو، ان کی باتوں میں آ کر یا ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے پیش آیا تھا، غور سے سنو، آدم کی اولاد کو مختلف قسم کا بنا کر پیدا کیا گیا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن بن کر ساری زندگی گزارتے ہیں اور مومن ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن کافر بن کر مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن مومن بن کر مرتے ہیں۔ توجہ سے سنو، غصہ ایک انگارہ ہے
جو ابن آدم کے پیٹ میں دہکتا رہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ غصے میں انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کے گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے زمین سے چمٹ جانا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، زمین کی طرح عاجز اور مسکین بن جائے۔ غور سے سنو، بہترین مرد وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور سب سے برا مرد وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو عمدہ طریقے سے دے اور عمدہ طریقے سے مطالبہ کرے، اور سب سے برا تاجر وہ ہے جو ادا کرنے میں بھی برا ہو اور مطالبہ کرنے میں بھی برا ہو، اور جو ادا کرنے میں اچھا ہو لیکن مطالبہ کرنے میں برا ہو، یا ادا کرنے میں برا ہو اور مطالبہ کرنے میں اچھا ہو تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، ہر بدعہد کو اس کی بدعہدی کے مطابق قیامت کے دن جھنڈا ملے گا، جس سے اس کے اس برے کام کے لوگوں میں شہرت ہوگی۔ غور سے سنو، سب سے بڑی بدعہدی عام مسلمانوں کے امیر کی بدعہدی ہے۔ غور سے سنو، جسے حق بات معلوم ہے اسے لوگوں کی ہیبت اس حق بات کے کہنے سے ہرگز نہ روکے۔ غور سے سنو، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ غور سے سنو، دنیا کی اتنی عمر گزر گئی ہے جتنا آج کا دن گزر گیا ہے، اور اتنی باقی ہے جتنا آج کا دن باقی ہے۔ حضرت صاحب بن مہجان رحمۃ اللہ علیہ اہل شام میں سے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ بھی پایا۔ وہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور خوب واعظ و نصیحت فرمائی، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرمایا۔ پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جیسے میں آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیان میں اللہ سے ڈرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا، تم لوگ جماعت سے چمٹے رہو اور امیر کی سننے اور ماننے کو لازم پکڑے رکھو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور دو آدمیوں سے شیطان بہت دور ہوتا ہے۔ کسی مرد کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ جسے اپنی برائی سے رنج ہو اور اپنی نیکی سے خوشی ہو، یہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خیر کا عمل کرے تو اسے اس عمل پر اللہ سے کسی ثواب کی امید نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا کام کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ کی طرف سے کسی سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے تم سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور ہر انسان نے جو عمل کرنا ہے اس کا وہ عمل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے نیک اعمال کے لیے اللہ سے مدد مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو چاہیں مٹا دیں اور جس عمل کو چاہیں باقی رکھیں، اور اسی کے بعد لوح محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہو گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے لیے فرمایا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور ان پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔